بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہاں پہ اوپر مینشن ہے ڈی 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 سے مراد ہے کہ ڈی ڈیٹ اب ڈیٹ کا مطلب ہے کہ اس کی 2 ڈیجٹ آتے ہیں تو 2 ڈیجٹ ادھر فل کرنے ہیں. منتھ ہوتا ہے ایم تو آپ نے منتھ کے 2 ڈیجٹ ادھر فل کرنے ہیں. ایئر کا ہوتا ہے 4 ڈیجٹ تو اس کے 4 ڈیجٹ ادھر فل کرنے ہیں. آپ نے جو بھی ڈیجٹ لکھنا ہے وہ ان بلاکس کے اندر آنا چاہیے. میں آپ کو باقاعدہ ایک فل کر کے اس کا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. جو میں نے یہاں پر کمپیوٹرائز فل کرنا ہے آپ نے اپنے پیپر میں ہاتھ سے باقاعدہ اس کو فل کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے بلیک پین اور یا بلو پین استعمال کرنا ہے. اب جیسا کہ میں یہاں پہ کمپیوٹرائز فل کر رہا ہوں یعنی کہ آج کی ڈیٹ ڈالتا ہوں. جیسے آج 12 ڈیٹ ہے یعنی کہ میں نے 1 اور 2 12 ڈال دیا. پہلا ڈیجٹ پہلے کھانے میں ہے, دوسرا دوسرے میں ہے. آگے منتھ شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا منتھ کا ڈیجٹ پہلے کھانے میں اور دوسرا ڈیجٹ دوسرے کھانے میں. اسی طرح سے ایئر شروع ہوتا ہے تو ایئر کا پہلا ڈیجٹ پہلے کھانے میں, دوسرا دوسرے میں, تیسرا تیسرے میں, چوتھا چوتھے میں. تو یہ یاد رکھنا کہ آپ کا کوئی بھی ڈیجٹ اس کھانے سے باہر نہیں ہو جائے. جیسے اب میں نے دکھایا آپ اسکرین کے, اس طرح آپ نے اپنی ڈیٹ کو مینشن کر لینا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. اس کے سامنے مارننگ اور ایوننگ کی بات ہو رہی ہے. مارننگ ہوتی ہے جو صبح 8 ساڑھے 8 بجے پیپر سٹارٹ ہوتا ہے. ایوننگ وہ ہوتا ہے جو شام کو 1:30 بجے پرچہ شروع ہوتا ہے. تو اس کو کیسے فل کرنا ہے آپ نے یہاں پر باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دائرہ مکمل پر ہوا اور سیاسی پر ہوا ہو اور سیاہی دائرے سے باہر نہ نکلے. یعنی کہ جیسے کہ یہ پہلے صحیح کا بتایا بھی کہ ایسے ہونا چاہیے, غلط ایسے ہوگی اور لائن بھی نہیں لگانی. اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میرا مارننگ کا پیپر ہے تو میں ایم والے دائرے کو اس طرح میں نے فل کرنا ہے کہ آپ کا جو سا سرکل سے باہر نہ آئے. جیسے کہ میں نے یہ فل کر دیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ وقت یہ ڈیٹ ہے ہماری اور مارننگ کا پیپر ہے. دائرے سے باہر نہیں چاہیے, آپ نے پینسل سے فل کرنا ہے باقاعدہ طور پر. اس سے آگے آپ کو ایک رول نمبر فار ایگزامپل دیا جاتا ہے. میں رول نمبر فل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر آپ نے پہلے خانے میں رول نمبر ہوتا ہے ہمیشہ بورڈ کا 6 ڈیجٹس کا, ٹھیک ہے. مختلف بورڈ کے ہوتے ہیں لیکن جو ڈیجٹس کا رول نمبر ہے وہ 6 کا ہوگا. اسی طرح سے آپ نے جیسے میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے جیسے کہ 1,02,503 میں نے یہ رول نمبر یہاں مینشن کیا فار ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح سے رول نمبر کا پہلا ڈیجٹ پہلے کھانے میں, دوسرا دوسرے میں, تیسرا تیسرے میں, چوتھا چوتھے میں, پانچواں پانچویں میں, چھٹا چھٹے میں. اب بات آ گئی ہے تو آپ نے رول نمبر خانوں میں لکھ لیا بلاکس میں. اس کے آگے کیا کرنا ہے, اسی کے نیچے دیکھنا ہے آپ نے ببل کو فل کرنا ہے. فار ایگزامپل جو پہلا آپ نے ڈیجٹ لکھا 1 تو آپ نے یہ 1 کے جو بلاک ہے اس کو فل کر لینا ہے. جیسا کہ میں یہ 1 کو کلک کیا میں نے 1 کو اندر فل کرنا ہے تو میں 1 کو فل کرنے جا رہا ہوں. یہ 1 فل ہو گیا میرا, اوپر بھی 1 تھا. اس سے آگے 0 ہے تو میں نے 0 کو فل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے آگے 2 ہے تو میں نے 2 کو فل کرنا ہے. میں یہاں پر 2 کو فل کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے آگے 5 ڈیجٹ ہے تو 5 کو اسی لائن میں, یعنی کہ آپ نے اسی لائن کے اکارڈنگ اپنے ڈیجٹس کو فل کر دینا ہے باقاعدہ طور پر. یہ 5, اس کے آگے 0 ہے تو آپ نے ادھر 0 کو فل کر دینا ہے. اس کے آگے 3 ہے تو آپ نے 3 کو فل کر دینا ہے. تو یہ کیا ہوا, آپ نے اپنا اوپر رول نمبر مینولی بھی لکھ دیا ہے بلاکس کے اندر اور نیچے وہی جو اس کے جو سے سیلز ہیں یعنی کہ اس کے جو سے ببلز ہیں وہ فل کر دیے ہیں باقاعدہ, بلیک کر دیے ہیں یا بلو کر دیے ہیں اپنے مارکر سے. لیکن انک آپ کی ان سے باہر نہیں جانی چاہیے. میں آپ کو یہاں بات کلیئر کر دی پھر سے. اس کے آگے اگلی بات یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ کو پیپر کوڈ آئے گا. پیپر کوڈ کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک معروضی شیٹ دی جائے گی, اس کے اوپر 4 ڈیجٹ کا پیپر کوڈ ہوگا باقاعدہ طور پر, ٹھیک ہے. میں آپ کو باقاعدہ طور پر تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں. تو آپ کی اسکرین پر میں نے ایک چھوٹا سا یہ بلاک نکالا ہے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہے سیکنڈری اسکول پارٹ 2 کلاس 10th, یہ کہ 10th کے پیپر ہیں ان کا یہ ہے پیپر 2 یعنی کہ سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے. آبجیکٹیو, اب یہ کوڈ ہے آبجیکٹیو کے سامنے لکھا ہوا کوڈ 7013. آپ نے ادھر بھی وہی سیم جیسے رول نمبر فل کیا ہے اپنے بلاکس کے اندر آپ نے وہ کوڈ یہاں مینشن کر دینا. جیسے کہ میں یہاں پر کمپیوٹر سے مینشن کر رہا ہوں تو آپ نے مینول اپنے پین سے یا پینسل سے یہاں فل کر دینا ہے. ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے, ریڈ پینسل, گرین پینسل یا لیڈ پینسل یہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی. بلو مارکر, بلیک مارکر, بلیک پینسل پین اور بلیک پین یا بلو پین یا بلو پینسل آپ استعمال کر سکتے ہیں ببل کو فل کرنے کے لیے بھی اور پیپر کو حل کرنے کے لیے بھی.
اب یہ میں نے پیپر کوڈ یہاں سے لیا ہے، ہر اسٹوڈنٹس کا اپنا پیپر کوڈ ہوگا، یہ پیپر کوڈ غلط نہیں کرنا، اگر آپ یہ غلط کریں گے آپ کے آبجیکٹیو کے نمبر نہیں لگیں. تو یہاں پہ اسی طرح سے آپ نے اوپر فل کیا ہے تو آپ نے اسی طرح سے ببلز کو بھی نیچے فل کرنا ہے. جیسا کہ یہاں 7 ہے تو 7 والے کو فل کر دینا ہے آپ نے، آگے 0 ہے تو 0 والے کو فل کر دینا ہے آپ نے، آگے 1 ہے تو 1 والے کو فل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس 3 ہے تو آپ نے 3 والے کو فل کر دینا ہے. یہ بات ہو گئی کلیئر آپ کی. اس کے بعد آ جائیں اپنی جو سی اس کے جو سی رائٹ سائڈ کی جانب، اس کے جو سی اس سائڈ پہ یہاں پہ ڈیٹ ہے، یہاں پر آپ نے ڈیٹ ایسے مینشن کی تھی بلاکس کے اندر، تو یہاں بلاکس ضرورت نہیں، آپ اس کو اس طرح آرام سے ڈیٹ یہاں مینشن کر سکتے ہیں. اب اس کے نیچے جو بات آ رہی ہے اس کالم میں، یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ میٹرک اور انٹر آپ امتحان دے رہے ہیں 9th کلاس کے، تو یہاں پر آپ کو وہ کہتے ہیں میٹرک، کیونکہ میٹرک کہا جاتا ہے 9th اور 10th کو ملا کر، تو ہم دے رہے ہیں امتحان میٹرک کا. تو آپ نے اپنے میٹرک والے جو سرکل کو فل کر دینا ہے باقاعدہ، اور انٹرمیڈیٹ کو نہیں کرنا، ایک سے زیادہ ببل بھی فل نہیں کرنے کسی جگہ پر بھی. میٹرک آپ کر رہے ہیں تو اس کا میٹرک کو فل کرنا ہے. پارٹ 1 ہوتا ہے 9th کلاس، پارٹ 2 ہوتا ہے 10th کلاس، یعنی کہ اس کو ملا کر میٹرک بنتا ہے. تو اب آپ کون سی 9th میں، تو 9th پارٹ 1 بنتا ہے، پہلے جو آ رہا ہے وہ 1 ہوگا، جو بعد میں آگا وہ 2 ہوگا، یہ 9th پہلے تو 1 ہے اور 10th بعد میں تو 2 ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ 1 کو یہاں پہ کر لیں، میں نے 1 کو فل کر دیا تاکہ آپ کو یہ آپ نے سارا کام خود کرنا ہے آنسر شیٹ کے اوپر. اچھا، یہاں پر بڑی ایک کنفیوژن ہوتی ہے اینول اور سیپلی. اب آپ کا جو ایگزام ہو رہا ہے، کبھی آپ ڈیٹ شیٹ کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر مینشن ہوتا ہے اینول یا سیپلیمنٹری، یعنی کہ آپ کو جو ڈیٹ شیٹ ملے گی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ اینول ایگزام یا سیپلی ایگزام. اس چیز کا کنسیپٹ آپ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں تھوڑا سا کہ اینول کیا. اینول ہوتا ہے جو سال بعد سالانہ امتحان لیا جاتا ہے. سیپلی وہ ہوتا ہے جو آپ کے سالانہ امتحان رزلٹ آنے کے بعد 40 دن کے بعد پیپر ہوتا ہے. تو کچھ بچے یہاں ایسا کرتے ہیں کہ جی ان کی سیپلی آتی ہے، فار ایگزامپل وہ ایک کتاب میں فیل ہوتے ہیں تو داخلہ اینول میں بھیجتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں ہماری سیپلی ہے، لیکن سیپلی نہیں ہوتی، وہ آپ سے سیشن پوچھ رہا ہے، سال پوچھ رہا ہے کہ آپ کس سال امتحان دے رہے ہیں. ابھی فی الحال آپ کے اینول ایگزامز ہو رہے ہیں تو یہاں میں اینول کو فل کر دیتا ہوں. جب آپ کے سیپلی، اگر کوئی بچے کی ایک سیپلی بھی ہے، 2 بھی ہے، وہ امتحان دے رہا ہے تو وہ بھی اینول کرے گا، کیونکہ آپ اینول میں امتحان دے رہے ہیں. بے شک آپ کی سیپلی ہے، اگر آپ کی سپلیمنٹری امتحان ہوتا تو آپ اس کو کرتے، اینول کو نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھنا کہ اینول اور سپلی میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ آپ کو امتحان کا پوچھتا ہے، نہ کہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کی سپلی ہے یا اینول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے آیا مارننگ اور ایوننگ کی. وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مارننگ صبح کا پرچہ ہے، ایوننگ شام کا. تو آپ نے، میں نے اوپر مارننگ ہے تو اسی طرح یہاں پر مارننگ کو فل کر دینا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ آپ نے باقاعدہ طور پر مینشن کرنا ہے، کہ جیسا کہ میں فار ایگزامپل کر دیتا ہوں یہاں پہ جی ہمارا اردو کا پیپر، جیسا کہ یا اردو ہے، انگلش ہے، اسلامیات ہے، تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ میتھ کا فل کرتا ہوں، MATH. تو میں نے میتھ کر دیا، اس کا مطلب ہمارا میتھ کا پیپر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کالم کو فل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے آگے چلنا ہے. تو یہاں پر آپ سے یہاں پہ ایک چیز پوچھی جائے گی، دیکھیں جی وہ کیا ہے. یہاں پر آپ نے جو اسٹوڈنٹ نیم ہے یہ لکھنا ہے، اپنا نام مکمل لکھنا ہے جو آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کے طور پر. جیسا کہ میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں، فار ایگزامپل ایسے ہی لکھ دینا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں، MUHAMMA محمد علی، یعنی کہ ایم جیسے آپ پہلے کا بڑا ہوتا ہے، دوسرا چھوٹا، آپ ادھر انگلش میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فادر نیم لکھنا ہے اپنا، جیسا کہ فرحان، میں لکھ رہا ہوں خان. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک اور بات بتاؤ، یہاں پہ تو آپ نے نام وغیرہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آتا ہے رول نمبر ان ورڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. رول نمبر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں جی، یہ ہوتا ہے رول نمبر ان ورڈز. اب یہاں میں نے دونوں پہلے آلریڈی مینشن کیا. کچھ بچے یہی سیم لکھ دیتے ہیں میتھ والے. یہی میتھ والے آپ نے لکھنا، آپ نے اپنے رول نمبر کو اردو میں لکھنا ہے جو رول نمبر سلپ پہ دیا گیا. جیسا کہ یہاں پہ رول نمبر سلپ آتی ہے جی، اس پہ رول نمبر 1,05,203. آپ نے اس طرح اردو میں لکھنا ہے 1,05,203. اسے ان ورڈز اردو میں لکھنا ہے یہاں پر رول نمبر، اسے ہم ان ورڈز میں کہتے ہیں.
تو یہ جو سا رول نمبر ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اس کو آپ نے بالکل نہیں لکھنا، میں کلیئر بتا رہا ہوں. صرف اس طرح آپ نے اردو میں لکھنا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے، فادر نیم لکھنا ہے، اور اردو میں اپنا رول نمبر لکھ دینا. اس کی پریکٹس پہلے گھر میں کر لینی ہے، کیونکہ رول نمبر سلپ آپ کے پاس اپنے امتحان سے ایک ہفتہ پہلے ہی آ جائے گی. اسٹوڈنٹ نے اپنے یہاں سگنیچر کرنے ہیں، سگنیچر آف کینڈیڈیٹ، یعنی کہ آپ سگنیچر کر لیں، جیسے یا تو اپنا نام دوبارہ نیچے لکھ دیں یا اپنے سگنیچر جو ہیں آپ وہ کیا کر دیں. تو یہ جو آخری آپشن ہے سگنیچر آف ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اس کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا. یہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آپ کی شیٹ چیک کرنے گا تو وہ خود ہی اس کو یہاں پہ اپنی سگنیچر وہ کر دے گا. تو یہ اس طرح آپ کی کمپیوٹر کی جو پہلی شیٹ ہے وہ فل ہو جائے گی. اب چلتے ہیں نیکسٹ شیٹ کی جانب. تو یہ اس کی دوسری سائڈ ہے. یہاں پر بھی آپ کو سب سے پہلے یہاں پر پیپر کوڈ، یہ وہی پیپر کوڈ ہے جو میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا کہ جو مروزی کا پیپر کوڈ آئے گا وہ آپ نے فل کرنا ہے. یہ وہی مروزی کوڈ ہے، کیونکہ یہ آپ کا نام والا ایریا ہوتا ہے، وہ آپ کا مروزی والا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ میں آبجیکٹیو کو سولو کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو یہاں کے لیے وہی مروزی کوڈ میں نے یہاں لکھ دیا. میں نے بتایا آپ کو ہر بچے کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور اپنے اپنے بلاکس کے اندر آپ نے ایک بلاکس کے اندر ایک ڈیجٹ لکھنا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی جو سے ببلز کو مکمل طور پر فل کر دینا ہے، تاکہ آپ کا جو سا یعنی کہ جو سی ان کے جو بورڈ کا میتھڈ ہے اس کے مطابق آپ چل سکے. تو میں نے یہاں پر وہی جو اوپر 7 اس لائن میں 7 تھا کالم کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کالم میں آپ کا 0 تھا، اس میں 1 تھا، اور اس میں 3 میں نے فل کر دیے ہیں. یہ آپ نے خود پینسل سے کرنا ہے. یہاں پر کہہ نیچے ایک سے زیادہ دائرے کو پور کرنا یا کاٹ کر پور کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا، یہ یاد رکھنا. اب آپ کو کئی پیپر میں 12 MCQs آئیں گے، کئیوں میں 15 آئیں گے، کئیوں میں آپ کے 19 بھی آئیں گے. تو یہ خیال رکھنا ہر مختلف سبجیکٹ کے مختلف MCQs اس کو سولو کیسے کرنا ہے کہ وہاں پر آپ نے پہلے MCQs کی اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے. وہاں پر آپ نے کوئی ٹک نہیں لگانا سوائے اپنی شیٹ کے اوپر سے رول نمبر لکھنا ہے، کوئی ٹک نہیں لگانا، کوئی اور کام نہیں کرنا. وہاں سے پہلے MCQ کا جو رائٹ آنسر ہے اس کو ادھر لا کر فل کرنا ہے. فار ایگزامپل پہلے کا C آنسر، ٹھیک ہے، تو آپ نے ادھر C کو پراپرلی فل کرنا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں آپ کوڈنگ. تو یہ میں جیسے C کو فل کر دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک فل کیا، ایک زیادہ نہیں کرنا، آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا. اس طرح سے آپ دوسرا پڑھتے ہیں اس کا A ٹھیک ہے تو آپ نے A کو فل کر دینا ہے. اس سے اگر آپ اگلا پڑھتے ہیں وہ بھی A ٹھیک ہے تو آپ A کو فل کر، یعنی کہ آپ نے اپنی جو سی آبجیکٹیو شیٹ ہے اس کو رول نمبر لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا اور کوئی اور کام نہیں کرنا. جتنے آپ کے وہاں MCQs آپ سے آبجیکٹیو شیٹ میں پوچھیں گے اتنے ہی آپ نے یہاں ببلز فل کر دینے ہیں اس کے مطابق، اور پیپر کوڈ بھی وہی لکھنا ہے. اور پیپر کوڈ آپ کا آبجیکٹیو کا ہر پیپر کے اوپر الگ ہوگا، چینج ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا. تو یہ تھی آپ کی آنسر شیٹ کو سولو کرنے کا طریقہ. نیچے اس کا جو ہے یہ بورڈ کا اپنا ہوتا ہے ایگزامینر، اس کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا نیچے والا جو آپ کا ڈاٹا ہے یہ بورڈ ایگزامینر یا پیپر چیک کرتے ہیں، چیکر ہوتے ہیں، وہ خود ہی کرتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے آبجیکٹیو کا ببلس کو کیسے فل کرنا ہے، سولو کیسے کرنا ہے. اس کی جو سے آبجیکٹیو شیٹ پہ ٹک شیک یا کوئی ایسا نام نہیں لکھنا سوائے اپنے رول نمبر کے. یہاں پہ اس کا پیپر کوڈ لکھنا ہے کیونکہ اس پیپر کوڈ سے ہی آپ کی آبجیکٹیو چیک ہوگی. اس طرح سے میں نے آپ کو پہلی شیٹ کی جانب یہاں پر ڈیٹ، مارننگ، ایوننگ، رول نمبر